فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله فيكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ العالمین قیامت کی صبح تک بے شمار لا تعداد درود و سلام کی بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم اور بالخصوص امام الانبیاء رحمت للعالمین شافع محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں پیدا کر کر یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کا شرف بخشا. دنیا کے اندر بہت سارے نبی آ چکے ہیں، رسول آ چکے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں تمام نبیوں پر ایمان رکھنا پڑے گا. کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہے. آپ عیسائیوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. آپ عیسائیوں سے پوچھئے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھیں کہ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں. لیکن مسلمانوں سے آپ پوچھیں کہ کیا تم ہر نبی پر ایمان رکھتے ہو؟ وہ دو ٹوک جواب دیں گے جی.
کیونکہ میرے نبی کی تعلیم ہے کہ آپ کو ہر نبی پر ایمان لانا پڑے گا۔ آج یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ چھٹے یا ساتویں دن کے بعد ہمارے پاس ذی الحجہ کا مہینہ آ جائے گا، اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اس کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ما اضحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ ذبیحہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ کے رسول کوئی کام کرتے تھے صحابہ فوراً سوال کرتے تھے اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا، ہم بھی کریں گے، کیونکہ آپ ہمارے نبی ہیں، آپ جو کر رہے ہیں ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو اے اللہ کے رسول یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے اور آپ کو بتا کر گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فوراً ان کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ آج آپ لاکھوں کام جو ہے کر ڈالیے، مولوی صاحب نہیں پوچھیں گے کہ مولوی صاحب یہ کام میں نے کیا ہے تو کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے، آپ نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ صاحب اگر پوچھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، ارے یار اس کو اتنی بھی جانکاری نہیں کہ جا کر کے مولوی سے پوچھ رہے ہیں۔ شراب پینا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے، شراب حرام ہے، بے دھڑلے لوگ کھاتے پیتے ہیں، کوئی سوال نہیں۔ اگر مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں تو مولوی صاحب بولے گا ارے شراب پینا حرام ہے اور ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں پائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہے عالم، اگر یہ عالم دین نہیں رہے تو یہ دین نہیں رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو قربانی ہم اور آپ کریں گے انشاءاللہ، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور وہ بت بنایا کرتا تھا۔ ان کا باپ کا نام ازر، لیکن صحیح حدیث کے انسار اس کا باپ کا نام ازر نہیں، ازر کہتے ہیں عربک فاؤنڈیشن کے اندر بت بنانے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو ہے بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کو بیچا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ان کے باپ، اے میرے بیٹے یہ بتوں کو لے جاؤ اور مارکیٹ میں بیچ کر آ جاؤ، یہ لے کر جاؤ اور مارکیٹ میں بیچ کر کے پیسہ لے آؤ، اس سے ہمارا گھر کا گزر بسر چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں پر ماتھا مونڈی باندھا کرتے تھے، ہاتھ باندھا کرتے تھے، پیر باندھا کرتے تھے اور گھسیٹتے ہوئے لے کر بازار اور مارکیٹ میں جایا کرتے تھے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ازر کا بیٹا ہے، یہ تو بتوں کی درگت کر رہا ہے کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کسی کا گردن ٹوٹ رہا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ رہا ہے۔ ازر سے جا کر کہا تمہارے بیٹے نے یہ کام کیا، یہ حرکت کیا ہے۔ بہت بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد پھر یہی امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آیا۔ 80 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا، وہ بیٹا کہاں سے مانگا؟ رب هب لي من الصالحین، اے اللہ میں 80 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اللہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ تو مجھے ایک اولاد دے دے، ایک بیٹا دے دے تاکہ میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ آج اگر یہاں بیٹا اور بیٹیاں نہیں ہوتا ہے تو لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں تو اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ لوگ جاتے کہاں ہیں؟ غیروں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب شادی کے 80 سال ہو چکے ہیں، 10 سال 15 سال ہو چکے ہیں، میں بڑھاپے کے دہلیز کو پہنچ رہا ہوں، مولوی صاحب بیٹا نہیں ہو رہا ہے، بیٹیاں نہیں ہو رہی ہے۔ اب صاحب لکھ کے دیتا ہے تعویذ لے جاؤ گلے میں پہن لینا تمہارا بیٹا ہو جائے۔ ٹھیکہ لے کر کے آیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے۔ یہاں نبی سوال کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب هب لي من الصالحین، میری عمر 80 سال کو کراس کر رہی ہے، اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے، کوئی اولاد دے دے تاکہ بڑھاپے کا میرا سہارا بنے۔ اللہ نے 80 سال کے بعد ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آیا، اے ابراہیم تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کو اس وادی میں چھوڑ کر کے آؤ۔
اس بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے آؤ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، لے جاؤ تمہاری بیوی کو اور تمہارے بچوں کو اس وادی میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں، حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بٹھاتے ہیں اس گدھے پر، اس خچر پر، اس اونٹ پر، اس گھوڑے پر، اور لے کر کے مینا کے ماٹ کی طرف چلتے ہیں. وہاں بٹھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آ رہے ہیں. حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہے میرے شوہر یہ اونٹ پر یہ سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، ہمارے کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ہمیں کچھ بولا بھی نہیں ہے. حضرت ہاجرہ کہتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کیا پانی کی تلاش میں جا رہے ہو یا پھر گاؤں گھر کی تلاش میں جا رہے ہو؟ کہیں گاؤں مل جائے، کہیں کریے مل جائے. میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. بڑی دور تک جب نکل گئے، حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ یہ پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہے. چیخ پڑتی ہے، اے ابراہیم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ، اے میری بیوی، اس اللہ کے حوالے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے، میں اسی اللہ کا آرڈر مان کر کے تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. حضرت ہاجرہ سمجھ گئی کہ جب اللہ کا آرڈر ہے تو ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، جاؤ تم اپنے بچوں کو قربانی کرو، اپنے بیٹوں کی قربانی کرو. میرے بھائیوں، یہاں تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی پریشانیاں، کٹھنائیاں آ جاتی ہیں تو ہم بے حس ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ہم نہ جانے کون سے دروں پر جا رہے ہیں اور کون سی باتیں ہم نے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں اللہ کو حکم ہوتا ہے، ابراہیم اپنے بچوں کو، بیوی کو یہاں چھوڑتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر جاؤ اور میری راہ میں قربان کرو. میرے بھائیوں، 80 سال کے بعد ایک لوتا بیٹا ملتا ہے، ایک اولاد ملتا ہے جو بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چھین رہا ہے، وہ ہم سے لے رہے ہیں، وہ ہم سے مانگ رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے اور نعمت کو اللہ رب العالمین اگر لے لے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کو روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ رکھنے والے. آج اللہ رب العالمین نے ہمیں دولتیں دی ہیں، آج اللہ نے ہمیں دولتوں کا مالک بنایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دولت سے ہمارے پاس سے مانگتا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، دینے کے لیے ہم راضی نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کے بعد ایک بیٹا دیا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ میری راہ میں سے قربان کر دو. حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے پاس لوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، میری بیوی، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے، آرڈر ہے، تم اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو اور میں لے کر چلتا ہوں. حضرت ہاجرہ بلا سوچے سمجھے اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں اور کرنے کے بعد ہاجرہ چلی جاتی ہیں، اپنے جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں. بڑی لمبی داستان ہے. اس لمبی داستان کو اگر سنانا چاہوں تو میرے بھائیوں گھنٹوں کی درکار ہے، لیکن اس کا واقعہ ختم نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم پر بہت بڑے مصیبتیں آئیں، بہت بڑی آزمائشیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تمام چیزوں کو جھیل لیا. میرے بھائیوں، اسی نسل سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا. حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی خبر آتی ہے، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا ہے. اے ابراہیم تو نے میری بات کو مان لیا ہے، تمہاری قربانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اے جبرائیل، جاؤ دمبا اتار کر جنت سے لے کر جاؤ اور ابراہیم کے چھری کے نیچے اسماعیل کو کھینچ لو اور اسی چھری کے نیچے حضرت دمبا کو رکھ دو. دمبا کو رکھ دیا جاتا ہے، قربانی ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، اسی قربانی کو آپ اور ہم اور ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام اور تبع تابعین لوگ، سارے لوگ اسی قربانی کو زندہ کرتے ہوئے ہر سال نظر آتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے پیشکش کی، لوگوں کے سامنے کہا، صحابہ کرام کے سامنے کہ صحابہ کرام کو کہا کہ آپ قربانی کریے. حضرت تمام صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ اس سے پہلے تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. یہ قربانی آپ کو ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں، کیا ہے؟ ما ذبح یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ ذبیحہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تیرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سنت. اب وہ جانور کیسی ہونی چاہیے؟ قربانی تو سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن قربانی کے جانور کب خریدنی چاہیے، کیسا خریدنا چاہیے، وہ ساری کیٹیگریز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ لوگوں، اگر تم قربانی کے جانور خریدو تو اس کو
پہلے خریدنے کے بعد اسے کھلاؤ پلاؤ تاکہ تمہاری محبت ان کی محبت سے ٹچ ہو جائے، تمہاری محبت اور ان کی محبت میں آلو ہو جائے، دوسرے سے گھل مل جاؤ۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ اپنے گھر میں ایک بکرا رکھتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو وہ بکرے حالانکہ اس سے پہلے آپ کے پاس کبھی نہیں آتا تھا، کبھی بیٹھتا نہیں تھا، اور آپ کو دیکھ کر کے وہ جانور بھاگ جایا کرتا تھا، لیکن جب آپ اس کو قربانی کا نام دے دیتے ہیں، آپ کے گھر خصی پیدا ہوا، بکرا پیدا ہوا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم قربانی کریں گے اس کو، وہ جانور کا دل آپ کے دل سے مائل ہو جاتا ہے اور محبتیں ہو جاتی ہیں، وہ جانور آپ کے بستروں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ جانور آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کے کھانے کے پاس بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی اسی پلیٹ سے کھانا کھانے لگتا ہے۔ اتنی محبتیں اور اتنے پیار بڑھ جاتی ہیں میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قربانی کرو تو ایسا لگے کہ ہم اس جانور کو نہیں بلکہ ہمارا دل کٹا جا رہا ہے، ایسے محبت تمہارے اس جانور سے ہونی چاہیے۔ آج تو 10 دن بچا ہوا ہے، 12 دن ہے، 8 دن ہے، اس جانور خرید کے لا کر کے اس کو قربان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پہلے جانور خرید لیجئے اور موٹا تازہ ہٹے کٹے جانور کو خریدیے۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب اگر ہم ہٹے کٹے جانور خریدتے ہیں تو وہ جانور کل قیامت کے دن پلسرات میں پار ہونے کے لیے کام آئے گا۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب، اور یہ سوال اس وقت ہوگا جب یہ قربانی کا موقع آتا ہے۔ قربانی کے موقع سے آپ سے سوال کیا جائے گا، مولوی صاحب ہٹے کٹے اور تندرست موٹے تازے جانور کی قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ جانور پلسرات میں پار ہونے کے لیے ہمارا کام آئے گا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع روایتیں ہیں، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ یہ جانور آپ کے وہاں سواری کے کام آئے گا، وہاں خود پیدل چلنا پڑے گا، جانور اور کوئی سواری کام نہیں آئیں گی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیسے والے جو دن اور دنیا کا کام نہیں کرتے، دنیا کا کام کرتے تو ہے لیکن دن کا کام نہیں کرتے ہیں، تو کفن کے جیب میں پیسہ چرا کے لے کے جاتا اور فرشتوں کو کہتا ہے یار تھوڑی سی رشوت لے لو اور ہمیں پار کر دو۔ نہیں چلے گی، وہاں خود سے پار ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جانور کی قربانی کرو اور موٹے تازے ہٹے کٹے اگر جانور دو تو اس کے جسم پر رونگٹے ہوتے ہیں، جو بال جس کو کہتے ہیں رونگٹے، وہ رونگٹے اس کے جسم کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ اس رونگٹے کے برابر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موٹا تازہ اور ہٹے کٹے تندرست جانور کو دو تاکہ اس کے رونگٹے کے برابر تمہیں ثواب دیا جائے۔ اب وہ جانور کمزور نہیں ہونی چاہیے، کمزور لاگر جس کو کہتے ہیں کمزور، اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہونی چاہیے، کوئی چمڑے کے اندر کوئی داغ نہیں ہونی چاہیے، وہ لنگڑا نہیں ہونی چاہیے، اس کا آنکھ وغیرہ پھٹا ہوا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایسے جانور کو آپ دیجیے قربانی کے لیے تاکہ آپ کا دل گوارا کرے کہ ہاں یار ہم نے قربانی دی ہے، قربانی دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ قربانی کرو۔ یہ قربانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چلی آ رہی ہے، اور جب تک قیامت دنیا رہے گی، قیامت کے صبح تک یہ جانور کی قربانی دی جائے گی۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور و طریقے پر چلتے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر، اور یہ قربانی انہی کی ہے۔ تو صحابہ کرام جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قربانی ہمیں کرنی ہے، صحابہ کرام فوراً میدان عمل میں دوڑ پڑے، کود پڑے اور قربانی کرنے لگے۔ آج ہمارے پاس دولت تو ہے، ہم تو قربانی کر پا رہے ہیں، لیکن ہمارے پڑوس میں رہنے والا وہ ہمارا بھائی جو کمزور ہے، جو مالی اعتبار سے حالات ان کی اچھی نہیں ہے، وہ قربانی کر نہیں پا رہے ہیں، تو ہماری ضرورت بنتی ہے کہ ہم اپنے پیسے ان کو دے کر کہ قربانی کریے آپ۔ قربانی کے جانور کے جو گوشت ہوتے ہیں ان کو 3 حصے میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 حصے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ قربانی کے جانور کو حلال کریے، ذبح کریے اور اس کے گوشت کو بانٹ لیجئے تو اس کے 3 حصے کریے، 3 حصے میں سے ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیے، ایک حصہ غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹیے، اور ایک حصہ جو ہے آپ اپنے خیش و اقارب جو آپ کے گھر کے اگل بگل ہے ان کو دیجئے، ان کا گوشت آپ لیجئے، آپ کا گوشت ان کو دیجئے۔ کیوں کہا ہے؟ لاجک اور کبھی ہم نے دماغ لگایا ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 حصے کرنے کے لیے کہا ہے تو 3 حصہ کیوں کریں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے گھر میں جانور کا گوشت آ جائے، قربانی کی گوشت آ جائے، آپ اس گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کریے، بانٹیے، اور ایک کو غریبوں میں بانٹ دیجئے، ایک اپنے پاس رکھیے، اور ایک حصہ اپنے خیش و اقارب میں جو قرب جوار میں آپ کے لوگ رہتے ہیں، جو آپ کے خیش و اقارب رہتے ہیں، آپ کے خاندان والے رہتے ہیں، ان میں برابر تقسیم کریے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ اپنے گوشت ان کو دیں گے اور ان کا گوشت آپ لیں گے تو میرے بھائیو ایک محبت کا معیار بڑھے گا، ایک محبت استوار ہوگی، اور اس سے ایک محبت بڑھے گا۔ آپ کے گوشت ہمارے گھر میں آیا، ہمارا گوشت آپ کے گھر میں گیا۔ اگر لوگ یہی کرنے لگے کہ ہم اپنے گوشت جو ہمیں ملا ہے وہ ہم اپنے پاس رکھیں گے، اور جو ہمارے
بھائی کا ہے وہ اپنے پاس رکھے گا، تو اس میں مزہ کیا آیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اپنے دوستوں کو کھلائیے، دوست کے گھر جائیے، خود کھائیے، اس کو بھی کھلائیے، تاکہ محبت کا ایک معیار اور محبت بڑھے اور محبت کا ایک پیغام جائے۔ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، جتنا گوشت آئے خود ہی رکھ لو یار، خود ہی رکھ لو۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو غریب لوگوں کے ہیں، جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، جن کے گھروں میں قربانی کا جانور نہیں ہے، ان کے بھی اندر، ان کے دلوں کے اندر بھی تو یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، یہ آرزو ہے، آئے اللہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا، ہمارے پاس دولت ہوتا تو میرا باپ بھی قربانی کا جانور رکھتا اور قربانی کا گوشت ہوتا تو ہم کھاتے اور ہمارے بھائی بہن سارے لوگ کھاتے۔ ان کی بھی تو طرف ہے، ان کے دلوں کے اندر بھی تو یہ جذبہ ہے، یہ شوق ہے۔ میرے بھائیوں، آپ گوشت کھا رہے ہیں، وہ ہمارا یتیم بچہ جو غریب ہے، جو کمزور ہے، جو لاغر لوگ ہے، وہ تو بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں سے آ جائے تو ہمیں کھانے کے لیے مل جائے۔ لوگوں، خود کھانے سے پہلے اس غریب کے گھر پہنچاؤ، خود اس قربانی کے گوشت کھانے سے پہلے، اپنے گھر میں پکانے سے پہلے اس کے گھر پہنچاؤ، اس کے یہاں پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آپ کا بھائی جو آپ کے بغل میں رہتا ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، اگر آپ نے اس کا حق مارا، آپ نے اس کی زمین و جائیداد چھین لی، آپ نے اس کا حق مار کر کھایا، کل قیامت کے دن پیش کیے جاؤ گے اور آپ بخشے نہیں جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے گوشت ان کے گھر میں پہلے پہنچاؤ، وہ کھائے اس کے بعد تم کھاؤ۔ لوگوں، ہمیں بھی یہی صحیح کرنا چاہیے، جب ہمارے گھروں میں گوشت آئے قربانی کا تو ہم اس کے گھر پہنچائیں، غریبوں میں پہنچائیں، فقیروں میں پہنچائیں۔ اس امید کے ساتھ مت بیٹھے رہیے کہ وہ ہمارے گھر آئے گا تب ہم اس کو گوشت دیں گے۔ یہی ہو رہا ہے، اناج کا ٹائم ہوتا ہے، فطرے وغیرہ عشرے وغیرہ نکالتے ہیں، اب سوچتے ہیں کہ مولوی صاحب تو آئے گا اور اس کو پہنچائیں گے۔ نہیں، آپ کو خود پہنچانا پڑے گا۔ یہ تو ہم آپ کے اوپر بہت بڑے احسان کرتے ہیں کہ ہم لوگ خود چل کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے اس چیزوں کو لے کر کے آتے ہیں۔ قربانی ہی کے گوشت ہو، ہم آپ کے گھر پہنچتے ہیں تب اب آپ ہمیں گوشت دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچائیے، آپ پہنچائیے، کیونکہ آپ صاحب استطاعت ہے، آپ کے پاس استطاعت اللہ نے دی ہے، آپ نے قربانی کی ہے تو آپ سب سے پہلے ان کے گھر پہنچائیے، اس کے پاس پہنچا کر کے آئیے، اس کے بعد بیٹھ کر کے چین و سکون سے کھائیے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں دیا تو کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے اور وہاں پیشکش ہوں گے تو پھر جواب دینا پڑے گا، کیوں نہیں دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج شاید 31 تاریخ ہے، 17 کو شاید غالباً عید الاضحیٰ ہے، تو اس سے پہلے ہم سبوں کو تیاری کر لینی چاہیے اور یہ دماغ کے اندر بٹھا لینا چاہیے کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو نہیں دے پایا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھئے کہ آپ قربانی دے سکے ہیں، نہیں دے پائے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ پوچھنے کے بعد آپ جو صاحب استطاعت ہے وہ بیٹھیے گاؤں کے اندر اور بیٹھنے کے بعد جو ہے مشورہ کریے کہ ان کے ہاں قربانی کا جانور نہیں دیا گیا ہے، وہ قربانی نہیں دے پائے ہیں تو آپ اپنے پیسہ دے کر کے اس کو بھی قربانی دلائیے۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سبوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اچھے جانور خرید کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ قربانی نہیں دے پائے ہیں، ہمیں اتنی طاقت اللہ تو نے دی ہے تو ہم دوسروں تک اس قربانی کے جانور کو پہنچائے اور اس کو دے تاکہ وہ ثواب بھی ہمیں ملے۔ الہ العالمین جب تک ہم لوگ زندہ رہے تو اسلام ایمان اور تیرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔